مولا کہ قادیانی فرقہ مرزا غلام احمد کو نبی عیسیٰ سمجھتا ہے، کیا وہ واقعی نبی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا دلیل ہے؟ اگر نہیں تو کیا دلیل ہے؟ بھائی نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے توجہ سے سنیں، اس لیے کہ سوال اہم یہ ہے جس کے اندر تمام قادیانیت کی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دوں گا۔ سوال کیا گیا ہے کہ قادیانی لوگ مرزا غلام احمد کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں، عیسیٰ سمجھتے ہیں، کیا یہ واقعی میں عیسیٰ ہے تو کیا دلیل ہے، نہیں ہے تو کیا دلیل ہے؟ جتنے قادیانی ہیں جو اس وقت آن لائن الجھا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یا بعد میں یہ واٹس ایپ کلپ کے ذریعے دیکھیں گے یا کہیں اگر اس پروگرام میں کوئی اگر آیا ہے یا ہماری بات کوئی پہنچانے والا ہے، تمام لوگوں کے لیے زیادہ نہیں 15 چیلنج ہے، زیادہ نہیں 15 چیلنج ہے، 15 میں سے ایک بھی آپ کر کے بتا لیجئے۔ سب سے پہلی بات کو اس کو یاد رکھیے، مرزا غلام احمد جو قادیانیت کی بنیاد رکھا وہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر رکھا۔ پوری قادیانیت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ کون سے عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ بن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ دلیل ہے۔ اسی کے اوپر ان کی پوری عمارت ٹکی ہوئی ہے جو بوشیدہ ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے وہ رافیوں کا اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیے، اب وہ مر چکے ہیں، ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ کیا بولتے ہیں لوگ؟ وہ مر چکے، ان کی قبر کہاں ہے؟ کشمیر میں ہے۔ اور اب جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آنے والے بلکہ جو حدیثوں کے اندر باتیں ہیں وہ یہ مرزا غلام احمد ہے کہہ کر دعویٰ کرتے پھرتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مہدی علیہ السلام ہے، لہذا دوسرا دعویٰ کر لیا کہ وہ مہدی بھی ہے، تاکہ کسی بھی طرح لوگوں کو یہ بتا دے کہ عیسیٰ بھی آ گئے، مہدی بھی آ گئے، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو لوگ مان لے۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائیے، پورا نیچے گر جاتا۔ احادیث کی روشنی میں سے تمام لوگوں کے سامنے جو اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، 15 چیلنج ہے، زیادہ نہیں، 15 میں سے ایک ثابت کر کے بتا لیجئے۔ سب سے پہلا چیلنج ان کے سامنے یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے آنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت میں سے ہے۔ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا چیلنج قادیانی فرقے سے یہ ہے، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت میں سے ہے، یعنی قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر آئیں گے۔ یہ سب سے پہلا چیلنج ایسے تمام لوگوں کے سامنے ہے کہ قرآن حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ قیامت سے پہلے آنے کا دعویٰ کرے وہ عیسیٰ بن مریم ہے یا عیسیٰ بن چراغ بی بی ہے، اس لیے کہ مرزا غلام احمد کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس کا لقب عیسیٰ ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ قیامت سے پہلے جو عیسیٰ آنے والے ہیں وہ عیسیٰ بن مریم ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور یہ اگر کہتا ہے کہ عیسیٰ ہے، مان لیا جائے تیرا نام عیسیٰ ہے، تو اس کا نام اس طرح بنتا ہے عیسیٰ بن چراغ بی بی۔ لیکن قرآن اور حدیث کے اندر جو عیسیٰ کا تذکرہ ہے جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں وہ عیسیٰ بن مریم ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ پہلا چیلنج یہ قادیانی ثابت کر دیں کہ قیامت سے پہلے جو عیسیٰ آنے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ عیسیٰ بن مریم تھے یا عیسیٰ بن چراغ بی بی تھے؟ پہلا چیلنج، پوری بنیاد ان کی یہی چیلنج میں تڑپ جاتی۔ چار لیڈر ہیں ان کے، مادنا پیٹ کے لیڈر، افضل گنج کے لیڈر، فلک نما کے لیڈر، یا اوپر آ کے بات کرے سے لیڈر، چاروں کے چاروں تڑپ رہے ہیں ایک سوال کے اندر ہی۔ اور ایک ٹی وی چینل کے اندر یہی عنوان پر جب میں خطاب کر رہا تھا الحمدللہ کہ قیامت سے پہلے آنے والے عیسیٰ کون ہے، جب دلائل پیش کیے گئے قادیانی فرقے کا فون ٹی وی چینل کو آ گیا، بولے یہ پروگرام فوری بند کرو۔ کوئی قادیانی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، اگر قبول کر بھی لے تو جواب نہیں دے سکتا کہ قیامت سے پہلے آنے والے عیسیٰ کون ہے، صرف یہ بات ثابت کر دے بن مریم یا بن چراغ بی بی۔ یہ پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج، 15 میں نہیں آیا ابھی، دوسرے میں آؤں۔ پہلی بات، قرآن اور حدیث کے اندر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جائیں گے، جو بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے۔ جب پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ نے، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے جو سو انجیل دینے والا ہے، اور اللہ نے میرے اوپر صلاح اور زکوٰۃ کو تمہارے پاس پیغام پہنچانے کے لیے کہا کہ صلاح اور زکوٰۃ ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا چیلنج یہ
کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے. کہاں پر؟ فلسطین، یروشلم، وہ مشرق کی طرف میں. اور یہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے کے لیے کہتا ہے، یہ آدمی پنجاب میں ایک علاقہ ہے خادیان، وہاں پر پیدا ہوا. دوسرا چیلنج، قیامت سے پہلے آنے والے جو عیسیٰ ہیں وہ کون ہے؟ بن مریم ہے یا بن چراغ بی بی ہے؟ اور وہ جو آئیں گے کہاں پر آئیں گے؟ وہ بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے یا پنجاب میں کہیں خادیان میں پیدا ہونے آئیں گے؟ دوسرا چیلنج ثابت کرو. قرآن حدیث میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ عیسیٰ آنے والے ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف آنے والے ہیں. تیسرا چیلنج قادیانیوں سے بڑا ہے، وہ عیسیٰ ہیں جن پر تورات اور انجیل دونوں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. سورہ ال عمران نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ کی طرف تورات اور انجیل دونوں نازل کی. موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوا تھا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، جب نبی بنائے گئے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کے اوپر تورات بھی نازل کرے، بولے موسیٰ کو یہ دیے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انجیل نازل کر کے بولے موسیٰ کو جو تورات نازل کرے تھے اس میں تبدیلی کر کے یہ انجیل نازل کرے. گویا وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں ان کے اوپر تورات بھی نازل ہوا، ان کے اوپر انجیل بھی نازل ہوا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ثبوت دے کہ اس کے اوپر انجیل بھی نازل ہوئی اور اس کے اوپر تورات بھی نازل ہوئی. مرزا غلام احمد اپنی زندگی میں کبھی دعویٰ نہیں کرا کہ اس کے اوپر انجیل اور تورات دونوں نازل ہوئے، لیکن خالی یہ دعویٰ کرا کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے. نہ وہ دعویٰ کرا کہ انجیل نازل ہوئی، نہ وہ دعویٰ کرا کہ تورات نازل ہوئی. اور جو قیامت سے پہلے آنے والے عیسیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ وہ عیسیٰ جو قیامت کی نشانی ہے، ان کے اوپر اللہ تورات بھی نازل کرے، انجیل بھی نازل کرے. چوتھا چیلنج قادیانیوں کے سامنے، وہ عیسیٰ ہیں جو پیدا کر آئے جس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح دلیل اللہ تعالیٰ نے دی. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے وہ عیسیٰ جو قیامت کی نشانی ہے وہ گہوارے میں سے بات کر گئے. وہ چھوٹے رہنے کی حالت میں ہی جب بچپن میں جھولے میں تھے گہوارے میں سے اپنے لوگوں کو خطاب کر کر کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا. ایسے تمام قادیانوں سے چیلنج ہے، مرزا غلام احمد کون سے جھولے میں بیٹھ کر بات کرا بتائیے؟ کون سے جھولے میں بیٹھ کر بات کرا دیے بتائیے؟ کیا وہ بچپن میں بات کرنے کی خبر تھی؟ نہیں. دنیا میں صرف 3 لوگ ایسے گزرے جو بچپن کی حالت میں چھوٹے ریڑے میں بات کرے. ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک خندق والی ماں جب پھینک دیا جا رہا تھا اس کا بچہ، اور ایک وہ بچہ جو زنا کے ذریعے پیدا ہوا تھا اپنے باپ کا نام بتانے کے لیے. یہ 3 بچوں کے علاوہ کوئی آدمی بچپن میں اپنی روح و کلام نہیں کیا جب تک کہ بات کرنے نہیں آیا. 5واں چیلنج ہے تمام قادیانیوں کے سامنے، وہ عیسیٰ بن مریم جن کے بارے میں سورہ نساء نمبر 158 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَافِعُكَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور تمام امت کا یہ اتفاق ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایمان ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے. وہ مرزا غلام احمد اپنے آپ کو جو قیامت سے آنے والا ہے پہلے والا عیسیٰ کہتا ہے، وہ بات ثابت کرے کہ وہ بھی ابھی زندہ ہے. چھٹا چیلنج، وہ بھی ابھی زندہ ہونا چاہیے جہاں پر بھی ہو. لیکن پورے قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرا وہ مر چکا ہے، اس کی خبر قادیان کے اندر ہے. ڈائڈ 73 ایئرس کے بعد مر چکا ہے. 8واں چیلنج، وہ عیسیٰ جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں ان کے بارے میں سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قیامت سے پہلے جو عیسیٰ آئیں گے وہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ جو فرمائے وہ عیسیٰ بن مریم قیامت کی علامت ہونے کے بارے میں فرمائے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن چراغ بی بی کے بارے میں نہیں فرمائے. یہ بات چیلنج ہے قادیانیوں کے لیے کہ سورہ زخرف میں جو عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا وہ عیسیٰ بن مریم ہے یا عیسیٰ وہ ہے جو مرزا غلام احمد جو چراغ بی بی کی اولاد ہے اس کے بارے میں. 9واں چیلنج، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازل ہونے کے بعد 40 سال رہیں گے. 9واں چیلنج ہے قیامت سے پہلے جو عیسیٰ آئیں گے وہ نازل ہو کر آئیں گے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نہیں آئیں گے. ماں کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے، اب قیامت سے پہلے جو آئیں گے فرشتوں کے اپنے 2 بازو رکھے ہوئے سیریا میں نازل ہوں گے. اور یہ جو مرزا اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا، نازل ہو کر نہیں آیا.
ثابت کرنے میں نازل ہو کر آئے. 10واں چیلنج ان کے سامنے یہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے 40 سال زندگی مکمل کریں گے. یعنی جب اٹھا لیے گئے تو 32 سے 33 سال کے درمیان اٹھا لیے گئے، اور جب آئیں گے تو صرف ابھی 7 سال رہیں گے. اور یہ جو مرزا غلام احمد دنیا میں آیا یہ 73 ایئر زندہ رہ کر گیا. یہ چیلنج کو تسلیم کریے. 7 سال رہیں گے صرف عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر، اور یہ مرزا غلام احمد 73 ایئر سے لے کر گیا. دوسری بات، وہ 11واں چیلنج، وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ دجال کو ختم کریں گے لد مقام پر. اور دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، دجال ویسے گھل جاتا ہے. جتنے قادیانی ان سے چیلنج ہے بار بار یہ بات ثابت کر دیں کہ یہ مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے اس نے دجال کو ختم کیا. ثبوت دیجیے. کوئی ثبوت نہیں ہے. اب اہم ثبوت، پوری خادینت خالی تڑپ جائیں گی مگر کبھی جواب نہیں سیدھی 15 سوال کا. 12واں چیلنج، وہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو ان کو موت آئے گی. جب ان کو موت آئے گی تو مر جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نماز جنازہ مسلمان پڑھائیں گے. کون پڑھائیں گے؟ مسلمان. مرزا غلام احمد قادیانی مرا، مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی تو کن لوگوں نے پڑھائی؟ ان لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی جس کو آج پوری امت مسلمہ کے علماء اکرام کافر قوم قرار دیتے ہیں. وہ مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے اس کی نماز جنازہ علماء اکرام کے حساب سے کافروں نے پڑھائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہو کر آئیں گے انتقال ہوگا تو ان کی نماز جنازہ مسلمان پڑھائیں گے. ثبوت ہے کوئی؟ چیلنج ہے کہ 13واں چیلنج، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمرہ اور حج یا عمرہ یا حج میں سے کسی ایک کا احرام باندھ کر لبیک کہیں گے. بات ثابت کریے کہ مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے زندگی میں کبھی عمرہ یا حج کو گیا؟ 14واں 14th چیلنج ان کے سامنے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو شادی کریں گے اور بچے ہوں گے. اب پھر سوال 14 چیلنج یہ ہے، نازل ہونے کے بعد شادی ہوں گی اور یہ پیدا ہو کے شادی کرے. عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پیدا ہونے کے بعد شادی نہ کرے وہ دور میں، اب جب نازل ہو کر آئیں گے اس دور میں ان کی شادی ہونے والی ہے. یہ مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ہی نہ جو شادی کر لیا، اس کے نزول کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. 15واں چیلنج، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہو کر آئیں گے جو امام مہدی کے زمانے میں آئیں گے. 15واں چیلنج ان سے یہ ہے کہ یہ بات ثابت کرے مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے انہی کے زمانے میں مہدی آئے تھے. اس لیے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی علیہ السلام نماز کو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوگی، دونوں الگ الگ ہیں. مہدی نیچے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آ رہے ہیں. لیکن مرزا غلام احمد یہ دعویٰ کیا انہیں ہی عیسیٰ ہے انہیں ہی مہدی ہے. یہ 15واں چیلنج ہے، دونوں الگ الگ کر کے بتاؤ کہ مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے اسی کے دور میں کوئی دوسرا آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کرا. 15 ہو گئے. ایک 16واں آخری لے لیجئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کا انتقال ہوا، قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کشمیر میں خبر ہے، لیکن بات تمہاری زبان سے نہیں ہو سکتی. بات اگر ہوگی تو قرآن سے، بات اگر ہوگی تو نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بات واضح ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، انتقال ہوگا، مسلمان نماز جنازہ پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو میرے بازو میں دفن کیا جائے گا. یعنی ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں عیسیٰ بن مریم کو دفن کیا جائے گا. اور وہ مرزا غلام احمد جو اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے پورے قادیانی کو پتا ہے اس کی قبر قادیان پنجاب کے اندر ہے. وہاں کی تو وہ بھی نہیں سن سکا عمرہ اور حج کو جا کے وہاں دفن ہوں گا انہیں. یہ 16 چیلنج سے 15 بولا تھا +1، 16 میں سے کسی ایک کا جواب دیجیے. پوری قادیانیت کو چیلنج ہے. اگر ان کے اندر ہمت ہوتی تو ہندوستان میں جہاں پنجاب میں ان کا جو قادیان میں جو دفن ہے وہاں ہیڈ کوارٹر بناتے تھے.
لیکن قادیانوں کا ہیڈ کوارٹر لندن کے اندر ہے. انہیں دبے ہوا یہاں پر، تم دبے ہوئے وہاں پر، اور جتنے قادیانی معصوم جتنے لوگوں کو تم بہکا دے رہے سب کا گناہ بھی ان کے پر آئے گا، اور وہ جو لوگ جو تحقیق نہیں کریں ان کا عذاب بھی ان کے ساتھ ہے. یہ 16 چیلنج میں سے کوئی ایک چیلنج قبول کر کے بتائے کہ قادیانی نہ مجال ہے، نہ آج تک جواب دے سکے، نہ جواب دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی طرف سے بات ہے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف سے بات ہے. یہ 16 چیلنج سے تمام قادیانوں سے ثابت کر دیں تو بات پھر اس کے بعد کی بات ہوگی. اللہ عالم، علماء کرام مزید بہتر جواب دے